اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ اسلام کلاس 4 باب چہارم سیرت صحابہ سبق نمبر 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسٹوڈنٹ اس لیسن میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے ان کا قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ اور ان کے سیرت و کردار کے بارے میں اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے تعارف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں۔ آپ کا نام عمر اور لقب فاروق ہے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تھا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں۔ آپ کا جو نام تھا وہ عمر تھا اور لقب کیا تھا، وہ فاروق تھا، ٹھیک ہے، اور آپ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ تھے اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے قبول اسلام۔ آغاز اسلام کے وقت قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی۔ اپنے خاندان کے غلاموں کو مسلمان ہونے پر سخت سزائیں دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک رشتہ دار نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے خاوند بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ غصے سے بے قابو ہو گئے، فوراً بہن کے گھر پہنچے اور اس کے خاوند کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہو گئی۔ بہن نے کہا ہم نے حق قبول کیا ہے، تم جو چاہے کر لو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑھ کے کہنے لگے جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھاؤ۔ بہن نے کہا پہلے غسل کرو پھر تم قرآن پڑھ سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اس کو مان لینے ہی میں سلامتی ہے۔ پھر بہن کے گھر سے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ آپ کے قبول اسلام سے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کے نعرہ تکبیر بلند کرنے سے پورا شہر گونج اٹھا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز اسلام میں جب اسلام کا آغاز ہوا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کی تھی، مخالفت کی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی پڑھاؤ، تو ان کی بہن نے انہیں کیا کہا کہ آپ غسل کریں پھر آپ قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ ایک سچی کتاب ہے، اس کو مان لینے میں ہی سلامتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ سیدھے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ فاروق کا لقب۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں تعداد میں کم تھے، اس لیے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی، چنانچہ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں گئے اور خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، اس سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے خلافت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ نے اپنے عہد خلافت میں جو بے مثال طرز عمل اختیار کیا اس میں دنیا کا کوئی حکمران آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ رایا کا حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کرتے تھے، یعنی راتوں کو نکل کے سرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عدل و مساوات کا بہترین نظام قائم کیا۔ آپ کے دور میں قاضی اور جج انصاف کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ آپ عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کا یہ قول مشہور ہے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے خلیفہ تھے اور اگر آپ کے خلافت کے دوران میں اگر کوئی کتا بھی دریائے فرات کے کنارے میں مر جاتا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار بھی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کیونکہ وہ اس وقت کے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے غریبوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے وظیفے مقرر کیے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی وظیفے جاری کیے، ملک میں امن و امان قائم کیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ آپ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔
فتوحات عہد فاروقی میں بہت زیادہ علاقے فتح ہوئے، روم اور ایران کی بڑی بڑی حکومتیں آپ کے دور میں ختم ہوئی، ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ ان فتوحات میں کسی بے قصور کا خون نہیں بہایا گیا۔ مسلمانوں نے جس ملک میں قدم رکھا، اپنے عدل و انصاف اور حسن اخلاق سے اس کے باشندوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت 22.5 لاکھ مربع میل رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری زندگی ہی میں دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ شہادت آپ کو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ ابو لول فیروز نامی ایک غلام نے نماز فجر کے دوران میں آپ پر حملہ کیا اور خنجر سے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ یہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنے۔ آپ کا یوم شہادت 1 محرم 24 ہجری ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں عہد فاروقی میں موجود دور کے درجہ ملک اسلامی خلافت کا حصہ تھے؟ سعودی عرب، اردن، عراق، ترکمانستان، مسقط، یمن، لبنان، مصر، بحرین، کویت، شام، لیبیا، ایران، تاجکستان، قطر، متحدہ عرب امارات، فلسطین، آذربائیجان، مکران، پاکستان۔ ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی ملک ہیں یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت کا حصہ بنے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اس سبق کا یہاں پہ اینڈ ہوا ہے۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز بھی سالو کرتے ہیں۔ سرگرمی تفہیم درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے۔ اس کا صحیح آپشن ہے دوسرے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا عمرو حارث خطاب نفیل۔ اس کا صحیح آپشن ہے خطاب۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے تھے بنو عدی سے، بنو ہاشم سے، بنو عبد المطلب سے، بنو تیم سے۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے بنو عدی سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے، 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال۔ اس کا صحیح آپشن ہے 13 سال۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے 1 محرم کو، 1 ربیع الاول کو، 1 رمضان کو، 1 شوال کو۔ اس کا صحیح آپشن ہے 1 محرم کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام تھا زینب، فاطمہ، رقیہ، کلثوم۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے فاطمہ۔ ٹھیک ہے۔ اوکے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس 2 کالم ہیں، کالم الف اور کالم بے۔ ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ایک دوسرے سے میچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آغاز اسلام کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو لاسٹ والے کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر صحابہ کے نعرہ تکبیر بلند کرنے سے پورا شہر گونج اٹھا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر یہ آپ نے سیکنڈ لاسٹ کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ راستے میں ایک رشتہ دار نے بتایا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا آپ نے فرسٹ کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سیکنڈ کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے مختصر جوابات ہیں اور لانگ کوسچن ہیں جو جائزہ ہے، یہ آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے۔ اس کے نوٹس آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنے ہیں اور اسکول میں سبمٹ کروانے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔